الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبی آپ نے اور ہم سب نے کتنے اونچے اشعار سنے. یہ محض ایک شاعرانہ تخیل اور کلام نہیں ہے. جیسے عام شاعروں کا تخیل ہوتا ہے، ان کا کلام ہوتا ہے. یہ وہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عارفانہ اور عاشقانہ گفتگو ہے اور دل کا حال ہے. یہ ایک عارفانہ گفتگو ہے، عاشقانہ گفتگو ہے اور اپنی کیفیت کا بیان ہے. یہ اشعار کون کہہ سکتا ہے؟ یہ باتیں کون کہہ سکتا ہے؟ ایک عام انسان، ایک عام عالم، ایک عام سطح کا، بہت بلند سطح کا انسان یہ بات کہہ سکتا ہے. بھائی بہت پہنچا ہوا انسان اللہ کی معرفت میں غرق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق اور محو اور فنا. جو ہستی ہو اسی کی آواز ہو سکتی ہے، یہ اسی کے قلب کی آواز ہو سکتی ہے جو اس نے کیفیت کے اندر ظاہر کر دی. ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں عام اظہار کی ہیں بھی نہیں. روز خلوت میں ان سے ملاقات ہے. کیا پڑھا اور اس سے پہلے کیا پڑھا؟ ہر وقت محبوب کا چہرہ سامنے ہے اور ساری دیواریں گر چکی ہے اور روز خلوت میں ان سے ملاقات ہے. سنا آپ نے یہ کلام کہیں؟ کبھی سنا یہ پاکیزہ تخیل؟ سنا کہیں؟ ہر شخص کی یہ ہمت نہیں کہ یہ بات کہہ دے. ہر شخص کی یہ طاقت نہیں کہ ایسے الفاظ اس کی زبان پر آ جائے. ہر شخص کی حیثیت نہیں، نہ ہمت نہ طاقت، نہ اس کے بس کی بات. یہ بہت بڑی بات ہے. تو سب سے آخری کیفیت ہے جس کو نسبت حضوری کہا جاتا ہے. حضور مع اللہ کی کیفیت ہے یہ، اور حضور مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے. جو ہمارے محبوب حضرت شیخ کامل مجمع الحسنات والبرکات حضرت اقدس فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی ہے. ہمارے ان دوستوں نے ان کی مجلس تازہ کر دی. جب 500-600 بندے مل کر ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملا کر درود شریف پڑھا کرتے ہیں. کتنے؟ 500-600 بندے. بھائی سب کیسے؟ سفید لباس میں. کیسے؟ سفید لباس میں. سارے کیسے؟ امامے والے. کیسے؟ سارے امامے والے. اور سارے کیسے؟ داڑھی والے ہیں.
بجز چند افراد کے جو نو وارد ہوتے ہیں، مختلف مساجد سے آ جاتے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں سارے داڑھی والے، سارے عمامے والے، اور سارے سفید لباس والے، اور لمبا کرتا، اور سارے لوگ کیا سفید لنگی پہننے والے۔ اللہ اللہ، جب ان کی مجلس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کیا منظر ہوتا ہوگا۔ ایک بار جب حج کرنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے، پورا جہاز آپ ہی کے متعلقین کا تھا، اور جب وہاں اترے تو وہاں تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، کیونکہ وہاں کی تو سیکورٹی بہت زیادہ چوکس ہے، کون ہے کون ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اب قریب قریب مت بیٹھنا، حرم شریف میں دور دراز پھیل کے بیٹھنا، میں نے قریب مت بیٹھنا، فاصلے فاصلے سے وہاں 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 ہو کر بیٹھ جانا، ورنہ وہ خام کا پریشان ہو گئے، یہ کون بندہ ہے، اتنے بندے اس کے ساتھ ہیں، ایک ہی لباس میں ہے، ایک ہی طرز میں ہے، ایک ہی انداز میں ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ ان کا چہرہ ماشاء اللہ اس قدر منور ہے، اتنا روشن ہے، نور کا پتلا، ان کی داڑھی ماشاء اللہ ناف تک، چہرہ لمبا، قد مبارک میں اسی انداز کا پتلا دبلا، اور امامہ شریف ہو تو امامہ شریف فرمایا کرتے ہیں، لنگی کو بھی محبت میں لنگی شریف کہا کرتے ہیں، ان کا ادب کا معیار، اور اللہ ان کے ادب کا معیار، میں اگر یہ قسم کھاؤں کہ میں نے دنیا میں ایسا شیخ نہیں دیکھا اور ایسے مرید نہیں دیکھے تو میں قسم کھا سکتا ہوں۔ بڑے بڑے انسانوں کے دربار دیکھے میں نے، ہیں بڑے بڑے انسانوں کے دربار دیکھے، مگر ان کے متعلقین سے زیادہ بادب، ادب کا وہ مقام اور معیار جو ان کے متعلقین میں دیکھا، آپ حیرت زدہ ہو جاؤ گے، حیرت زدہ۔ جب حضرت تشریف لاتے ہیں پہلی صف میں آ کر مسجد زکریا میں یا جہاں بھی ہوتے ہیں، اور تمام لوگ خاموش، ان کی خانقاہ میں سناٹا ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، اور ان کے یہاں تسبیح چلانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، یہ آواز آتی ہے ان کے یہاں تسبیح کی، بس یہ آواز ہے، پوری خانقاہ میں یہ آواز ہے، اور کوئی آواز نہیں۔ ان کی خانقاہ میں وہ تسبیح تھوڑی اور موٹی ہوتی ہے، آواز تھوڑی اور زیادہ نکلتی ہے، اور کئی سو بندے اپنے اپنے کونوں میں منہ گردن کے قریب ہیں، اپنی گردن لٹکائے ہوئے اور دل کی طرف متوجہ، اور ایسے وہ تسبیح چلاتے رہتے ہیں، اور کتنی، اللہ اکبر، 50,000 تک وہ تعداد پہنچی، کتنی، 50,000 تک وہ تعداد بہت سے حضرات کی پہنچتی ہے، نہ کسی کی آواز، نہ کوئی اور شغل، کوئی شغل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی کسی کے ساتھ گفتگو نہیں، کوئی فون نہیں بجا رہا ہے، کوئی فون سے گفتگو نہیں کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی فون سن رہا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں یا دور دراز رکھ کے آتے ہیں، اور پرسکون انداز میں نماز، اور جب تک ہاتھ نہیں اٹھاتے، مجال کے کوئی آدمی دعا کے لیے اس وقت تک ہاتھ اٹھا دے، پوری صف، پھر انہیں کے ساتھ ساتھ لوگ، اور حلقہ ایک ترتیب کے ساتھ حلقہ بناتے ہیں، اس کا دائرہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے، ان کے بیٹھنے کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایسے آداب دنیا میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے اپنی زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کو نہیں کہہ رہا ہوں،
کہ کسی اور کے یہاں یہ آداب نہیں ہے، میں یہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسے آداب اور ایسی تربیت دنیا کے اندر کسی جگہ نہیں دیکھی. اپنی گفتگو کر رہا ہوں میں. مجال جو حضرت کے قریب کوئی بیٹھ جائے برابر میں توبہ. شیخ کے اس پاس ایسے بے ادب ہو کر کوئی بیٹھ جائے، ہمت نہیں، گفتگو کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی. اور ان کا انداز بھی کیسا، اللہ اکبر کبیرہ. جب وہ کسی سے گفتگو فرماتے ہیں تو پہلے ہی پوچھتے ہیں آپ کے پاس کچھ وقت ہے بات کرنے کا. جس انسان سے بات کرنے کے لیے لوگ تڑپا کرتے ہیں وہ شخص کیا پوچھتا ہے؟ وہ انسان، وہ پاکیزہ، وہ پاک باز ہستی، وہ اپنے متعلقین سے آپ کے پاس کچھ وقت ہے بات کرنے کا. اور یہ نہیں کہ ہر وقت آپ چلے جاؤ بغیر اجازت کے، چلے جاؤ بغیر پوچھے چلے جاؤ، جو آیا اندر آ جائے. نہیں، آپ کو ایک ٹائم ملے گا، اس ٹائم ہی کے اندر آپ ملاقات کر سکتے ہو. بس جتنی دیر حضرت دیں، جتنا وقت آپ کو دیں، ہر وقت نہیں. آپ کے لیے الگ وقت ہے تو دوسرا ملاقات نہیں کرے گا. وہاں آپ سے گفتگو فرما رہے ہیں تو دوسرے آپ جا کے گھس جاؤ، السلام علیکم میں بھی آ گیا. نہیں، جس کو وقت دیا اسی کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اور پوری توجہ اور وہ حقائق اور معارف جو اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ پلاتے ہیں. ایسی توجہ دنیا کے اندر میں نے کسی شیخ کے پاس محسوس نہیں کی. ان کی توجہ اگر پڑ جائے، ایک نظر ہی آپ کو دیکھنے ہو تو آپ کی دنیا بدل جائے. ایک نظر ہی اگر فون پر ہی گفتگو فرما لیں، اگر صرف فون پر ہی گفتگو فرما لیں تو آپ کی دنیا کے اندر ہی ہلچل پیدا ہو جائے. ایسی توجہ میں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھی بھائی. میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے تجربات بتا رہا ہوں. اتنی بڑی توجہ، ساری رات معلوم ہوگا کہ آپ کا دل اللہ 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 جیسے ہے اندر کچھ چل رہا. یہ کیفیت کی رات کو آپ کو نیند ہی نہیں آ سکتی. کہ پاس بیٹھ کر رات کو آپ سو ہی نہیں سکتے. پوری رات دل کے اندر اللہ 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 ایسے آواز محسوس ہوگی. ان کی توجہ کا تو یہ عالم ہے بھائی. ان کی توجہ برداشت کرنا اللہ اکبر کبیرہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اور ان کی توجہ کے بعد آپ گفتگو کرنے جاؤ، ارے بھائی وہ آدمی اپنی حالت ہی میں نہیں ہوتا کہ آپ اس سے گفتگو کرنے جاؤ. ہاں کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی، اپنی حالت ہی میں نہیں ہوتا. آپ اس سے پوچھو کہ کیا ہوا، کیا بتائیں، وہ بیکار باتیں ہیں. نکلنے کے بعد ایسی حالت ہوتی ہے انسان کی جیسے کہ ایک نشہ ور کی حالت ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون سے دنیا کے اندر کھویا ہوا ہوں اور کس سے ملاقات کر کے آیا ہوں اور کہاں ہوں میں. اس وقت اسے ہوش ہی نہیں ہوتا اپنا. اور معلوم ہوا کہ ٹانگ ہی شل ہو گئی. کئی دفعہ تو یہ لگتا ہے کہ ٹانگ ہے بھی کہ نہیں ہے، اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے. حضرت کی توجہ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے ایسی توجہات کا عالم کہ انسان کا اپنا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ وہی وہ اتنی بڑی توجہات کا انسان. اور اخلاق، ان کے اخلاق کریمانہ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے اخلاق کریمانہ، ان کی تربیت کے نظام. بات کرنے کے لیے وقت چاہیے بھائی، وقت چاہیے. راستے میں اللہ اکبر. ایک دفعہ ہم حضرت کے ساتھ آ رہے تھے بولٹن سے مانچسٹر. حضرت نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا. وہ آگے سیٹ پر تشریف فرماتے ہیں. ان کے ایک متعلق بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ نے موقع پا کر کوئی بات پوچھ لی تو وہ حضرت نے تو بتا دی، لیکن ان کے متعلقین کو درمیان میں پوچھنا وہ بھی ناگوار لگا. اور انہوں نے محسوس کیا کہ سفر کے درمیان آپ نے بات کیوں کی. سفر کے درمیان گھر سے مسجد سے گھر جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی ٹچ نہیں کرتا ان کو.
اللہ ہے کہ وہی کسی کو کہیں ایسے جانا ایسے آنا، جس کو فرمایا وہی ملاقات کرتا. ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے انہوں نے. وہ تو ہمت کر لیتے ہیں، یہ تو ہمت کر لیتے ان سے ملاقات کی، ذکر کے بعد ان سے ملاقات کی بھی کوئی جلدی سے ہمت نہیں کرتا. اللہ ہے کہ کسی کو رخصتی ہو نہ ہو اگلے دن تو اور بات. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے اپنی زندگی میں اتنی توجہات کا انسان اور اتنے آداب اور ہیں ان کے متعلقین میں تربیت کہیں بھی نہیں دیکھی. ہمارے یہاں کی خانقاہیں تو بے ڈنگی خانقاہیں، اول تو خانقاہوں کا وجود ہی نہیں، اور اگر ہے تو کس انداز کا وجود ہے وہ آپ کے سامنے، کس انداز کا وجود ہے، لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں وہاں. دنیاوی اغراض کے لیے جاتے ہیں، دنیاوی خواہشات کو لے کے جاتے ہیں. معلوم ہو رہا ہے کہ اس کام کو لے کے آیا ہے، اس کام کو لے کے آیا، اور وہاں لوگ اپنے کام کو چھوڑ چھاڑ کر بڑے بڑے لوگ کہاں 300 میل سے 400 میل سے 500 میل سے وہاں صرف ذکر کی مجلس میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. اور حاضری دی، اور وہاں کوئی نظام کھانے کا نہیں ہوتا کہ صاحب کھانے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے. وہ اپنا معاملہ ہے آپ کا. ہر دفعہ وہ نظام بھی نہیں رہتا. مسجد میں حلقہ ہو رہا ہے، جہاں آپ کا کوئی متعلق ہے وہاں آپ نے وہ سیٹنگ کی ہوئی ہے، اپنی آپ کو جانا ہے، اور ذکر کی مجالس میں شرکت کی. کسی نے صبح کو، کسی نے شام کو فجر کے عشاء کے بعد، اور کسی نے صبح کو فجر کے بعد. عدد دوام یہ اللہ اکبر کبیرہ. کون اس معیار پر اتر سکتا ہے؟ وہ تہجد پڑھنا، پھر رمضان شریف میں اللہ اکبر، رمضان شریف میں اول وقت پر نماز، اور پھر اشراق تک ان کا مسلسل مراقبہ، اور سب مراقب، تمام مسجد مراقب، ان کے تمام متعلقین مراقب ہیں. وہ وقت اشراق کا دیکھیے کتنا لمبا. اور بعض متعلقین تو وہ ہیں کہ 25 سال سے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. خلافت، توبہ، خلافت کے لیے وہاں کوئی آتا ہے؟ خلافت مل گئی، خلافت مل گئی، خلافت مل گئی، خلافت اگلے آ رہے ہیں. وہاں کوئی اس تصور سے نہیں آتا. 25 سال سے لوگوں کے مراقبے قضا نہیں ہے حضرت کے ساتھ میں ہیں. 25 سال سے صبح شام کے مراقبے قضا نہیں ہے لوگوں کے ہیں. کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ تو خانقاہ وہ ہیں جو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معصوم سرندی نور اللہ مرقدوں کی خانقاہیں تھیں، اور صبح شام وہاں مراقبات تھے اور ذکر و فکر تھا. وہ تو اس خانقاہ کا نمونہ ہے، وہ تو اس طرز کی خانقاہ کا نمونہ ہے. وہ وہاں کے امام حضرات ہیں بھائی. ہم نے تو 15 سال سے نہیں دیکھا کہ یہاں کیا نام مراقبے کی کوئی مجلس قضا ہوئی ہو، اللہ ہے کہ سفر پر ہوں یا علیل ہوں. ماننا تو مراقبے کی مجلس صبح بھی ہے، شام بھی ہے. اور اللہ پاک نے ان کو ایسی روحانی قوت دی، امراض بھی ہیں، اور اتنی روحانی قوت دی، اس کے باوجود جب وہ اٹھتے ہیں چلتے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک بہت طاقتور انسان چل رہا ہے. کیا آپ ان کے ساتھ چل پاؤ گے؟ اور محبتیں اور شفقتیں ان کی وہی ایک بار لے کے تشریف فرما ہو گئے، اور کافی لمبی گفتگو ہو گئی، بارش آ گئی تو کیا فرما رہے ہیں کہ مجلس قبول ہو گئی، مجلس قبول ہو گئی. اور میں عرض کر رہا ہوں حضرت آپ تشریف لے جائیں، آپ تشریف لے جائیں. اور حضرت نے زبردستی کر کے اپنے خادم سے فرمایا کہ خالد کو پہلے چھوڑ کے آؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس وقت میری حالت کیا ہوئی ہوگی جو فرما رہے ہیں پہلے خالد کو چھوڑ کے آؤ، وہ خود مدینے بیٹھے ہوئے. اللہ اللہ، یہ مشائخ کی ایسی حالت ہم نے دیکھی، ان کی محبتوں اور شفقتوں کی کیا داستان ہے. ان کی رمضان شریف کی مجلسیں، ان کی محافل میں تو ایسا لگتا ہے بیٹھ کر جیسا کہ روحانیت کے جہاز میں بیٹھ گئے ہوں. بھائی روحانیت کے جہاز میں بیٹھ گئے ہوں اور مرش پر سیر کر کے آئے ہوں، اور آنکھ کو لی تو معلوم ہوا کہ فرش پر تھے، اور معلوم ہوا کہ ابھی تو کہاں تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں تھے. ہم ہوش ہی نہیں رہتا، کہاں کی باتیں کی انہوں نے، کہاں پہنچایا، کہاں گھمایا، اور آنکھ کھلی تو معلوم ہوا اپنی حالت میں نہیں. اچھا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. ان کی مجالس کی یہ کیفیت ہوتی.
ان کے پاس وقت 25 سال ہیں، اس سے بھی زیادہ وقت لگانے والے حضرات ہیں بھائی وہاں. وہ ہے خانقاہی اصل نظام. سمجھ میں آیا؟ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں ہماری خانقاہوں جو اطراف کی ہیں، سب پہ نظر ڈال لیں. خاموش مراقبے، خاموش مراقبے، خاموش، بالکل خاموش، سناٹا، آواز ہی نہیں آتی. فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ کے یہاں بھی ایسی خانقاہ مجلس ہوتی تھی اور تمام اپنے رومال ڈال کر ایسے بیٹھتے تھے کہ آواز نہیں آتی تھی کسی کی، اور ذکر اللہ میں لوگ مست ہو جاتے تھے اور محو ہو جاتے تھے. بہت سے کو نیند بھی آ جاتی ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نیند آ جاتی. میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بہت دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے. فرمایا کہ وہ نیند بھی اللہ پاک اپنے ذکر میں ہی لکھتے ہیں. وہ نیند بھی اللہ پاک اپنے ذکر میں ہی لکھتے ہیں. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں سو جاتا ہے تو فرشتوں کے سامنے اللہ پاک، ہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ سجدے کے اندر سو جاتا ہے تو حق تعالی شان ہوں فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں کہ میرا بندہ اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے کہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے، اور اللہ پاک اس کو بھی سجدے کے اندر ہی لکھ رہے ہیں. کہاں لکھا جا رہا ہے؟ سجدے کے اندر لکھا جا رہا ہے. اور باری تعالی شان اس پر فخر فرماتے ہیں، حالانکہ وہ تو خراٹے بھی لے رہا ہے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کی شان دیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کبھی. تو والد صاحب قدس اللہ سر العزیز فرمایا کرتے تھے، میں سفر حج میں تھا تو اس وقت پیدل جب پہنچ گئے عرفات سے کام مزدلفہ، تھکاوٹ تھی بے انتہا اور رات کا وقت تھا. میں نے جو سجدہ کیا عشاء کی نماز میں تو ایسی نیند آئی کہ فجر کی اذان ہی ہو رہی تھی اور نماز معلوم نہیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. پوری رات سجدے میں ہی پڑا رہا، کچھ سجدہ کیا اور کچھ سو گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلا پوری رات کا. اللہ اکبر کبیرہ. تو مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سو جاتا ہے تو پھر سجدے کی حالت میں حق تعالی شان ہوں اس پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اتنا لمبا مجھے سجدہ کر رہا ہے، دیکھو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. تو حضرت کی بات کی تائید ہے کہ نہیں؟ مجھے تو حضرت کی باتوں پر ایسے کوئی اشکالات نہیں ہوتے، اور جب بھی وہ کوئی بات فرماتے ہیں تو فوراً اس کی توجیہ ذہن میں آتی ہے کہ یہ بات وہاں دیکھی، یہ بات وہاں پڑھی، یہ بات وہاں گزری، ہاں یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. اور بہت سے لوگ اعتراض میں الجھ جاتے ہیں، کہاں سے کہا، کیسے کہا. میں کہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بالکل حق کہا اور سچ کہا، اس کی دلیل یہ اور اس کی دلیل یہ. وہاں فلاں کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس کو یہاں درست پایا، اور وہاں پڑھ رہا تھا اس کو درست پایا. ایک بات بھی محسوس نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کی کیفیت کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، ان کی باتوں کا تو عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے بھائی. وہ کہاں ان کی ہیں، ایک فوٹو ان کا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں نظر نہیں آئے گا. مجال نہیں کہ کوئی آدمی وہاں فوٹو کھینچ لے، مجال نہیں، ہمت نہیں. ان کی ہیبت ہی اللہ پاک نے سے دی ہے. اولیاء اللہ کی ہیبت کا یہی حال ہوتا ہے نا، ہمت ہی نہیں کسی کی، اور ہے ہی نہیں کہیں ان کا تصویر، کہیں فوٹو ان کا آپ کو کہیں نظر نہیں آئے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب گردن جھکائی دیکھ لی. ان کی مجالس کا عالم جس نے دیکھا ہو. رمضان شریف میں، وہ بھی کب رمضان شریف میں، اور وہ بھی کب عشرہ اخیرہ میں، اور وہ بھی کب 25 23 میں، 21 میں، 23 میں، 27 میں. ان مجالس کو تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مجالس کیا مجالس ہوتی تھی، جہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہو، خانقاہ کھچاکچ بری ہو. سردی کے موسم میں بھائی، سردی کے موسم میں باہر پنڈال لگایا جا رہا ہے، کہے کا پنیوں کا، اور وہاں لوگ
بستر ڈال کے آرام کر رہے ہیں. ان کی سیکورٹی بھی اپنی ہوتی ہے, ان کے ہی مریدین اور عاشقین اور دیوانے تمام نظام کنٹرول کرتے ہیں. اور سلیقہ, اللہ اکبر کبیرہ, ان کے متعلقین سے پوچھے کہ سلیقہ کسے کہا جاتا ہے, ادب کسے کہا جاتا ہے؟ شیخ کا ادب کسے کہا جاتا ہے؟ جس انسان کے اندر شیخ کا جتنا ادب ہوگا اس کی ترقی روحانی اتنی ہی ہوگی. روحانی ترقی کے لیے کیا ضروری ہے؟ شیخ کا ادب, اس کی عقیدت. حضرت فرمایا کرتے ہیں یہی تو ہے اصل تار. آپ خالی ذکر اللہ سے بھی نہیں پہنچ جاؤ گے, آپ خالی ذکر اللہ سے بھی نہیں پہنچ جاؤ گے بھائی. آپ کو پہنچانے والی کوئی اور طاقت ہے, کوئی اور طاقت ہے, کوئی اور طاقت ہے. اس کے ساتھ آپ کو اتباع سنت بھی لازم پکڑنا ہوگا, اتباع شریعت بھی لازم پکڑنا ہوگا, تبھی تو ہوگا نا کام. وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ خالی ذکر اللہ بھی آپ کو نہیں پہنچائے گا جب تک کہ برائیوں سے انسان نہ بچ جائے, جب تک کہ برائیوں سے انسان نہ بچ جائے اور اپنے قلب کو خیر کے کاموں میں نہ لگا دے. اس کو حضرات صوفی اور اہل اللہ کیا کہا کرتے ہیں؟ تخلیہ اور تہلیہ. جب تک کہ برائیوں سے انسان کیا بیزار نہ ہو جائے, الگ تلگ نہ ہو جائے, اور اچھائیوں سے انسان کیا مزین نہ ہو جائے, جب تک خالی ذکر اللہ کی تسبیحات 1,00,000 بھی پڑھ لے تو کام نہیں بن سکتا اس کا. ایک انسان ہے کہ ایک تسبیح پڑھتا ہے, سمجھ کر پڑھتا ہے, شریعت کی اتباع کے ساتھ پڑھتا ہے, سنت کو سامنے رکھ کے پڑھتا ہے. بدعت, سنت کا عاشق بدعت کے اندر کیسے ملوث ہوگا؟ آپ سوچو کہ عاشق تو ہے اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور کر رہا ہے وہ آپ کے خلاف کام. یہ کیسا یہ عشق ہے بھائی, یہ کیسی محبت ہے؟ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کی مخالفت کرو, اس کے خلاف کام کرو, کہ بھائی آپ کو مجھ سے کیسی محبت ہے؟ یہ آپ کو یہ مجھ سے کیسی محبت ہے؟ یہ محبت ہے, یہ محبت کا دعویٰ ہے. تو جو شخص عاشق رسول ہوگا وہ تو عاشق سنت ہوگا. میری سنت سے محبت ہے, محبت میری, یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام. مرحبا صلی علی صلی علی صلی علی. ان کے دربار میں جبریل امی آتے تھے, لاتے تھے عرش معظم سے خدا کا پیغام. اور جس کو توحید, جس کے دل کے اندر توحید کا بیج ہوگا, توحید کی حقیقت ہوگی, اس کی اصلیت ہوگی, وہ توحید کے رنگ میں ہوگا, اسے شرک سے کیا واسطہ؟ ارے بھائی اسے شرک سے کیا مطلب؟ توحید اور شرک دونوں ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو, یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ. ارے بھائی جب پیشانی آپ نے غیر اللہ کو دے دی تو اللہ کو دینے کے لیے کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ بچا کیا ہے یہ بتاؤ, کیا بچا ہے؟ یہ سر تو, یہ پیشانی اور یہ سر تو اللہ کے لیے تھی, وہی آپ نے وہاں رگڑ دیا, وہی آپ نے یہاں رگڑ دیا, تو بچا کیا آپ کے پاس؟ ایمان والے کی پیشانی کٹ تو سکتی ہے, اس کا سر کٹ تو سکتا ہے, کہ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا. کٹوا تو سکتا ہے, کٹوانا منظور, غیر اللہ کے سامنے جھکانا منظور نہیں. جس کے پاس توحید کا جام ہوگا اسے شرک سے کیا کام ہوگا؟ جس کے پاس سنت ہوگی اسے بدعت سے کیا مطلب ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں تو اولیاء اللہ کا پیغام یہی ہے نا, اولیاء اللہ کا پیغام. یہ سرزمین کلیر شریف, یہ سرزمین عشق ہے, یہ سرزمین ذکر ہے, یہ فنا فی اللہ ہونے کی سرزمین ہے بھائی. کہیں کہ فنا فی اللہ, فنا فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہاں سے لوگ پیدا ہوئے. یہ ایسے عاشق کی سرزمین ہے, یہ ایسے عاشق کی سرزمین ہے, ایسے فانی فی اللہ, فانی فی رسول اللہ کی سرزمین ہے کہ ان کی زندگی کا یہی تو سبق تھا, ان کی زندگی کا یہی تو خلاصہ تھا, یہی تو سکھایا کرتے تھے, یہی تو بتایا کرتے تھے, یہی تو وہ پھیلایا کرتے تھے. اسی کا تو انہوں نے کیا نام درس دیا ساری زندگی, اسی کو. اللہ اللہ, وہ اس میں خود بھی فنا تھے اس رنگ کے اندر, اور دوسروں کو بھی اسی رنگ کے اندر فنا دیکھنا چاہتے تھے. یہ راہ طریقت
بہت نازک ہے. اس لیے شیخ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا بیٹا رکن الدین یہ راستہ باریک بھی ہے تاریک بھی ہے. باریک بھی ہے, خلافت لینے کا راستہ نہیں. خلافت سے کیا ہو جائے, خلافت تو کیا ملے گا. ہمارے حضرت اس کے بہت سخت خلاف, وہاں خلافت وہاں خلافت وہاں جانا, اس سے سخت خلاف. ایک در کو پکڑو مضبوط پکڑو, ختم. جگ در بگیر محکم بگیر, اور وہیں سے اپنی اصلاح میں لگ جاؤ, اپنی تربیت میں لگ جاؤ, اور اسی در کے غلام بن جاؤ مکمل طور پر, تب آپ کو کچھ ملے گا. ورنہ یہاں وہاں پھرنے سے کچھ حاصل وصول نہ ہو. ہر ایک شخص کا اتنا ایک انداز ہے, حضرت کا اس معاملے میں بہت سخت انداز ہے. ان کے متعلقین کہتے یہ معاملہ کہ کہیں اور بالکل نہیں, بس شیخ کی مجلس, شیخ کی کتاب, شیخ کی مجلس, شیخ کے بتائے ہوئے طور طریقے, اس کے علاوہ کوئی اور ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا, کوئی اور ہاتھ نہیں ڈال سکتا ان کے. مضبوط عقیدت کے مضبوط, مستحکم محبت کے اندر مضبوط, اور عقیدت کے اندر مضبوط, اور اتباع کے اندر مضبوط. یہی حقوق ہیں شیخ کے. سب سے پہلا حق محبت. اگر محبت کا تار نہ ہو, محبت مکمل نہ ہو, تبھی کام نہیں بنتا. عقیدت نہ ہو تبھی کام نہیں بنتا, بن ہی نہیں سکتا. اور جہاں عقیدت میں خلل آیا وہاں انسان کی دنیا کے اندر, روحانی دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے. یاد رکھیے کہ مشائخ معصوم نہیں ہوتے. نہیں خیال کرنا چاہیے کہ فلاں شیخ تو ایسا ہونا چاہیے. مشائخ معصوم نہیں ہوتے. معصوم تو رسول اللہ ہے, انبیاء علیہ السلام ہے. کوئی معصوم نہیں ہے بھائی, کوئی معصوم نہیں. ہاں کیا ان کو احساس اپنی غلطیوں کا زیادہ ہوتا ہے, وہ جلدی تائب ہو جاتے ہیں, اس لیے پھر ترقی کر جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسے معصوم ہو گئے کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا, اور ان کا نفس مر گیا, مر گیا نفس. یوسف علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر فرمائے ایک بات جس کو اللہ نقل فرمائے. کیا فرمایا؟ وما برئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا نفس تو برائیوں کا حکم کرتا ہی رہتا ہے, کرتا ہی رہتا ہے, کرتا ہی رہتا ہے. کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا نفس مر گیا؟ نفس مرنے کے لیے آیا. نفس تو کیا سانپ اگر آپ کو مردہ پڑا ہوا نظر بھی آ رہا ہے تو ہو سکتا اس کے قریب نہ جاؤ, معلوم نہیں کبھی پھنکار نہ مار دے اور ڈس نہ لے. وہ اس کو مردہ سمجھ کر اس کے پاس جانے کی ہمت نہ کرو. بڑے بڑے اولیاء اللہ فرما گئے, 80 سال کے اندر وہ فرما گئے بھائی ہمیں سب سے زیادہ اپنے آپ پر خوف کن چیزوں کا ہے؟ ان کا ہے, ان کا ہے, ان کا ہے, ان کا ہے. یہ چیزیں موجود ہوں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم ملوث نہ ہو جائیں. 80 سال کی عمر کے مشائخ کتنے, ارے وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اطمینان نہیں اس نفس سے کہ اگر کوئی بات نہ ہو اور خلوت میں کسی کے ساتھ نہ بیٹھے ہوں اور وہاں ملوث نہ ہو جائے. وہ فرما رہے ہیں میں اور آپ توبہ کس کھیت کی مولی ہیں, اور ہماری کیا اوقات اور کیا مجال. وہ کبار اولیاء اللہ جو روحانیت کے امام ہیں, پہاڑ ہیں, وہ اپنے پر خوف کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں اور لرز رہے ہیں کہیں ہمارا آخر خراب نہ ہو جائے. اولیاء اللہ کی تو یہ بات تھی. اس لیے اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنا کوئی عیب ہے. صاحب بڑا آدمی ہے, وہ نکاح کر رہا ہے, وہ تلاش کر رہا ہے. انسان کو اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے نکاح کرنا اگر ہے اس کے بغیر ممکن نہ ہو تو پر فرض اور واجب کا درجہ ہو جاتا ہے. فرض اور واجب کا درجہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کی اپنی کیفیت ہے, آپ کیا جانو کسی کیفیت کے بارے میں. تو ان باروں کے اندر انسان زیادہ کلام کر رہے ہیں, فلاں نے دوسرا نکاح کر لیا اور کرنا چاہتا ہے, یہ عیب ہے اور یہ گناہ ہے. معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے کہ سنت رسول اللہ کو اور سنت اللہ کو معیوب جان رہا ہے. بدکاریاں اور زناکاریاں عام کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ حدیث پاک صادق ہو گئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میں زنا پھیل جائے گا, نکاح کم ہو جائے گا. ہو گیا نا, نکاح اتنا مہنگا ہو گیا کہ 10 لاکھ چاہیے ہے.
کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ لڑکے والا کیا کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ چاہیے، 15 لاکھ چاہیے، 4 پہیوں کی گاڑی چاہیے، کلاش مفلس گاڑیوں کی فرمائش کر رہا ہے؟ یہ کیا گھر چلائے گا؟ یہ کلاش مفلس جو لڑکی والوں سے ہی یہ مانگے کر رہا ہو تو وہ کیا گھر چلائے گا؟ ہے وہ اس کو تو روٹی دینا، مکان دینا، کپڑا دینا تو اس پر فرض ہے جی۔ جو انسان اپنی بچی دے رہا ہو کسی کو، اپنا جگر نکال کے دے دیا اس نے، زندگی بھر اس پر محنت کی، اس کو لکھایا پڑھایا، اس کی حفاظت کی، کتنی ٹینشن اس کی حفاظت کرنے میں، کتنی ٹینشن۔ اللہ اللہ، اس باپ سے پوچھو جو باغیرت ہے، باحمیت ہے، جب اس کی بیٹی باہر نکلتی ہے تو اس پر سانپ لوٹتا ہے۔ حضرت مولانا قاری حسان صاحب مکہ معظمہ سے آئے، شیخ کے خلیفہ، کس کے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ساری زندگی مکہ معظمہ میں گزاری اس اللہ کے بندے نے، ہیں۔ ایک گفتگو ایسی چل رہی تھی تو فرمایا کہ یہ بیٹیاں شروع کے اندر دل بہلاتی ہیں اور بعد میں دل دہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ 2 جملے کہے انہوں نے بس، شروع میں یہ دل بہلاتی ہیں، بعد میں دل دہلا کے رکھتی ہیں۔ تو اس کو وہاں تک پہنچانا اور اس ماحول میں اس کی شیطانوں سے حفاظت کرنا، اور پھر اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ اوپر سے رکھ کے اگلے گھر میں داخل کرنا، معلوم نہیں وہ کیا اس کے ساتھ کرے گا، کیسے اخلاق برتے گا، کیسے نباہ کرے گا، یہ سارے معاملات۔ اللہ اللہ، اور معاشرہ کیسا بے غیرت۔ یہ سوال کر رہا ہے کہ لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے، سوال تو تجھ سے ہے کہ تو کتنا پڑھا ہوا ہے۔ کما کر تجھے کھلانا ہے یا لڑکی کو کھلانا ہے؟ کما کر کس کو کھلانا ہے؟ لڑکی کو یا لڑکے کو؟ تو سوال تو اس سے ہونا تھا کہ بھئی تو کتنا پڑھا ہوا ہے، تیرا کاروبار کیا ہے، تیری جاب کیا ہے، اور تو کیا کرتا ہے۔ یہ کس سے سوال کر رہے ہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی ہوئی ہے؟ اس کے اندر تو 2 ہی وصف بہت ہے، حیا ہو اور وفا ہو، ختم۔ حیا اور وفا ہو اس کے اندر، اور کچھ بھی نہ ہو تو یہی سب کچھ ہے اس کے اندر۔ سارا کمال انہی 2 باتوں کے اندر آ گیا۔ صحابہ کرام یہ سوالات نہیں کرتے تھے، آپ کی بچی کتنی پڑھی ہوئی ہے؟ اگر وہ یہ سوالات کرنے جاتے تو یہ معاملات، یہ دین کہاں تک پہنچتا۔ انہوں نے کثرت سے نکاح کیے، بیواؤں کے نکاح کی۔ آج بیواؤں کے نکاح ہو رہے ہیں، کتنی بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں آج، اور کتنے لوگ انہیں قبول کر رہے ہیں، اور اگر وہ نکاح کر بھی لیتی ہیں تو ان کی اولاد کو کوئی قبول کرتا ہے؟ کوئی ان کے ساتھ محبت کرتا ہے؟ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح فرمائے، ان کے ساتھ ان کی اولاد بھی آئی، ان کی اولاد کی پرورش بھی اپنی اولاد کی طرح کی، دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا ان کو۔ کس نے؟ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے دعوے تو آسان ہے بھائی، لیکن سنت کو سمجھنا اور چلنا بہت مشکل ہے۔ وہ تو دل گردے کا کام ہے نا، دل گردے کا کام ہے۔ اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کر وہ اولاد جو اہلیہ کے پہلے شوہر سے تھی، رسول پاک علیہ السلام اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کھانے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ کل بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، اپنے قریب سے کھاؤ۔ طریقے بھی سمجھا رہے ہیں، دسترخوان پر آداب بھی بتا رہے ہیں، طریقے بھی سمجھا رہے ہیں۔ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بگاڑ دیکھیے، کتنا بگاڑ۔ جب بہت بڑی تعداد میں بیوائیں بیٹھی ہوں گی تو وہ گھر کیسے چلائیں گی؟ وہ گھر کیسے چلائیں گی؟ وہاں اس کے دروازے پر، وہاں اس کے دروازے پر، وہ بچوں کو لے کر اس وہاں مانگنے کے لیے، وہاں مانگنے کے لیے، وہاں مانگنے کے لیے جائیں گے نا وہ۔ اور جو عزت دار ہوں گی تو گھروں کے اندر بیٹھے ہوں گے۔ اور شیطان تو بھائی ہر ایک کے ساتھ میں ہے۔ پھر شیطان اپنے جال بنتا ہے، اپنا نیٹ جال ہی کو تو کہتے ہیں نا۔ تو شیطان کا نیٹ جو چل رہا ہے، تو پھر یہ شیطانی دجالی نیٹ ان کو اپنے پھندوں میں لیتا ہے، اور ان پر اغیار مسلط ہوتے ہیں، اشرار مسلط ہوتے ہیں، کفار مسلط ہوتے ہیں، فساق و فجار مسلط ہوتے ہیں۔ نہ وہ عورتیں اچھوں کے سامنے پیش ہوتی ہیں کہ کوئی اچھا نیک دیندار ان سے نکاح کر لے۔ شرم شرم شرم، یہ شرم ہے، یہ شرم دور اول میں نہیں تھی۔
نیک انسانوں کے سامنے لوگ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو پیش کیا کرتے تھے، چاہے وہ شادی شدہ بھی ہوتے تھے۔ ہاں بھائی، شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ پیش کر دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ وہ بیوہ ہے، آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت صدیق اکبر کے لیے پیش کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کی۔ ان کے اتنا بڑا امام تقویٰ ہے، کس کا تقویٰ ہے، کس کا خشیت ہے، کس کا خوف ہے، کس کا علم ہے، کس کا عمل ہے، کس کے پاس وہ عزت ہے جو فاروق اعظم کے پاس تھی، کس کے پاس وہ علم ہے، اخلاق ہے، محبت ہے اور معرفت خداوندی ہے، خشیت خداوندی ہے، اور وہ ہیبت ہے اور جلال ہے کوئی؟ ایک انسان، لاکھوں انسان مل کر بھی اس جیسے ایک انسان نہیں بنتا، لاکھوں اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہوتے بھائی، ایک صحابی کے برابر نہیں ہوتا۔ غوث اعظم اور ابدال وقت وہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہوتا۔ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، ان کے یہاں تو یہ چیزیں معیوب نہیں تھے۔ ہمارا کیا معیار بہت بلند ہو گیا کہ ہم ان باتیں کرنے سے گر جائیں گے؟ یہ خواہ کی شرم، یا تو شرم ایسی آئی یا ایسے بے شرم نکلے کہ معلوم نہیں کہ حرام ہی کے اندر گھس گئے۔ اب کہاں گئی شرم؟ شرم تو وہ ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکے، نہ کہ خیر کے کاموں سے روکے۔ خیر کے کاموں سے رکنے کا نام شرم و حیا نہیں، بے حیائی، بدکاری، گناہ کے کام، معاصیت کے کاموں سے رکنے کا نام شرم و حیا ہے بھائی۔ وہ حضرات شرم و حیا کے پتلے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے اعلیٰ معیار پر پہنچایا تھا، وفا کے اعلیٰ